من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة، جس شخص کا آخری کلمہ اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ومن كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلمہ اس کی زبان پہ داخل جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ، یہ رٹا لگانے سے نہیں آتا، اس صرف پڑھنے سے نہیں آتا، جس کا کلمے پر ایمان ہو، جو اس کلمے کو دنیا کی سب سے بڑی دولت سمجھتا ہو، جو اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، جس کا اس کلمے پر یقین ہو کہ میری دنیا کل کائنات صرف یہ کلمہ ہے، اگر یہ نہیں تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے، کائنات کی سب سے بڑی نعمت کلمہ توحید کو سمجھتا ہو، پھر یہ بے ہوش پڑا ہے، پھر یہ ہوش میں بھی نہیں ہے، تو اللہ اس کی زبان پہ کلمے کو جاری کر دیتے ہیں۔ ابو ذر رازی رحمۃ اللہ علیہ 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ، آخری وقت آ گیا، محدثین 3 پاس بیٹھے ہیں جنہوں نے اس بات کی تمنا کی کہ ہم اس کو تلقین کریں کہ کلمہ پڑھو، جب بھی کوئی آخری وقت میں چلا جائے دوائی کھلایا کرو، ڈاکٹر بلایا کرو، ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرو، لیکن ان تینوں کاموں سے پہلے اسے کلمہ پڑھایا کرو، اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے قریب المرگ ان کو کلمے کی تلقین کرو، بے ہوش پڑے ہیں، 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ بے ہوش پڑے ہیں۔ ابو ذر رازی رحمۃ اللہ علیہ، ابو حاتم الرازی، منذر بن شازان، ابن وارع، تینوں محدثین پاس بیٹھے ہیں، کہتے ہیں اب کیا کریں، اتنا بڑا محدث، اس کو کیسے کلمہ پڑھائیں، ہوش میں بھی نہیں ہے۔ ایک نے کہا وہ حدیث پڑھو، شاید اس کو ہوش آ جائے، شاید اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے۔ ایک شخص بولتا ہے حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح، رک گیا، دوسرے نے پڑھنا شروع کیا، حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی، 2 مرتبہ حدیث کی سند سنی ہے۔ ففتح عینیہ، ابو ذر رازی نے اپنی آنکھیں کھولی، فقال اجلسونی، اور کہنے لگے مجھے بٹھاؤ، فاجلسوا، انہوں نے بٹھا دیا، کہتے ہیں رک جاؤ، یہ حدیث میں تمہیں سناتا ہوں۔ حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، کہ لفظ نہیں بولے، مسکرائے اور اپنے رب کے پاس چلے گئے، یہ نشانی ہے حسن خاتمہ کی کہ اللہ کلمہ جاری کر دیتے ہیں۔ ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ، جب آخری وقت آیا، بیٹا بھی رو رہا ہے، بیٹی بھی رو رہی ہے، قال ولم تبکی یا بنی، بیٹے کس بات کا رونا، قال علی فراقک یا ابویا، ابا جان آپ کے فراق کی وجہ سے، قال یا ابنی لا تعص اللہ فی هذا البیت، بیٹا صرف ایک بات یاد رکھنا، اس میرے گھر میں میرے بعد بھی برائی نہ کرنا، انظر الى هذه الزاویہ، یہ گھر کا کونا دیکھ رہے ہو، 18,000 مرتبہ میں نے اس کونے میں بیٹھ کے قرآن مکمل کیا ہے، اور اسی طرح بات کرتے کرتے مسکرائے اور کلمہ پڑھا اور رب کے پاس چلے گئے۔ ربع بن حراش رحمہ اللہ رحمتا واسعہ باتیں کر رہے تھے، اچانک سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، فمات، اور کلمہ پڑھ کے فوت ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں فلما غسلناه
حتی کفناہ وہو یضحک، ہم غسل بھی دے رہے تھے اور جس طرح مسکراتے فوت ہوئے ان کی مسکراہٹیں ختم نہیں ہوئی، ہم نے کفن بھی دے دیا، اس کی مسکراہٹیں اسی طرح نظر آتی تھی۔ رب تعالیٰ کے فیصلے ہیں، جو کلمے اور اسلام سے محبت کرتا ہے اس کی نشانیاں بھی ظاہر کرتے ہیں۔